بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہم امر ہفتم میں علامات معانی حقیقی و مجازی کے بیان میں تھے، اور ہم نے بتایا کہ معنی حقیقی کی 3 علامات ہیں، جن میں پہلا تبادر ہے، دوسرا صحت حمل اور عدم صحت سلب ہے۔ آج جس کی نوبت ہے وہ تیسرا ہے، جس کو ہم اضطراد کہتے ہیں۔ اضطراد کی تعریف کے موقع پہ بہت ساری عبارات ذکر ہوئی ہیں، جن کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک لفظ کو کسی موضوع میں اس کی معنی کے اعتبار سے ایک مرتبہ اگر استعمال کرنا صحیح ہو تو اسی معنی کے دیگر مصادیق میں بھی اس کا استعمال صحیح ہوگا۔ مثال کے طور پہ لفظ انسان کا حیوان ناطق ہونے کے اعتبار سے اگر زید میں استعمال صحیح ہے تو کیونکہ یہ حیوان ناطقیت والی معنی امر میں پائی جاتی ہے، اس میں بھی انسان کا لفظ استعمال کرنا صحیح ہے۔ بقر میں بھی اس کا استعمال صحیح ہے، اور اسی طرح سے اس نوع کے دیگر تمام افراد پہ کیونکہ حیوان ناطقیت کی صفت ان میں پائی جاتی ہے، وہاں پہ اس کا استعمال صحیح ہے۔ بس یہ اضطراد جو ہے یہ علامت حقیقت ہے، اور عدم اضطراد جو ہے وہ علامت مجاز ہے۔ اب یہ اضطراد ہو سکتا ہے مورد کے اعتبار سے، کبھی اپنی نوع میں استعمال ہو، کبھی صنف میں استعمال ہو، یعنی اضطراد صنف کے افراد میں ہو، کبھی ہو سکتا ہے نوع کے افراد میں ہو، کبھی نہیں فقط ایک مورد میں ہو، جس کو ہم شخص سے فرد کہتے ہیں۔ بس نوع فرد، صنف فرد اور شخص فرد، جس کو ہم نے ادھر ذکر نہیں کیا، لیکن وہ صنف کے ساتھ حکم میں کیونکہ ایک ہے لہذا وہ بھی آ جاتا ہے۔ لہذا یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اضطراد علامت حقیقت ہے، مصنف فرماتے ہیں یہ نوع کے اعتبار سے علامت حقیقت ہے، اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ عدم اضطراد حقیقت نہیں، یہ نوع کے اعتبار سے جو ہے نا وہ علامت مجاز ہے اور علامت حقیقت نہیں ہے۔ بے الفاظ دیگر لفظ کا استعمال معنی مجازی میں اس نوع کے دیگر افراد پر صادق نہیں آتا، اگرچہ ہو سکتا ہے اس صنف کے بعض دیگر افراد پہ وہ صادق آئے، یا شخص سے اسی مورد کو اگر دوسری جگہ پہ استعمال کیا جائے تو وہاں پہ شاید وہ استعمال صحیح ہو، لیکن اس نوع کے دیگر افراد میں وہ استعمال اضطراد نہیں رکھتا، وہاں پہ وہ صادق نہیں آتا، وہ شیوع نہیں رکھتا۔ لہذا مصنف نے اس چیز کو ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ ثم انہ قد ذکر الاضطراد وعدمہ علامۃ للحقیقت والمجاز ایضا، اور پھر جو ہے اضطراد اور عدم اضطراد کو بھی ذکر کیا گیا ہے بے عنوان علامت حقیقت کے لیے اور مجاز کے لیے بھی۔ تو ایضاً جو ہے یہ تبادر اور صحت حمل اور عدم صحت سلب کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح سے وہ علامت حقیقت و مجاز ہیں، اسی طرح سے اضطراد اور عدم اضطراد یہ بھی علامت حقیقت و مجاز میں حساب ہوں گے۔ وَلَعَلَّهُ بِمُلَاحَظَةِ نَوْعِ الْأَفْرَادِ الْعَلَائِقِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَجَازَاتِ، یہ حقیقت میں اشکال مقدر کا جواب ہے۔ وہ اشکال یہ ہے کہ عدم اضطراد جو ہے یہ مجاز کی علامت نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجاز بھی اپنے موارد میں اضطراد رکھتا ہے۔ بس اضطراد جس طرح سے حقیقت میں آتا ہے، اسی طرح سے مجاز بھی اپنے افراد میں اضطراد رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ اسد کا استعمال رجل شجاع میں کے اعتبار سے یا رجل شجاع کی معنی کے اعتبار سے زید میں صحیح ہے، اگر یہی شجاعیت جو ہے وہ امر میں پائی جائے تو وہاں پہ بھی استعمال صحیح ہے، وہاں پہ بھی مجاز ہے۔ بقر میں پائی جائے تو وہاں پہ بھی مجاز ہے۔ اسی طرح دیگر جو رجل شجاع کے افراد ہیں ان میں بھی اسی لفظ اسد کا استعمال جو ہے وہ اضطراد رکھتا ہے۔
تو آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی عدم اعتراض مجاز کی علامت ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مجاز میں بھی اعتراض موجود ہے۔ لہذا اس کا جواب جو ہے نا مصنف نے اس اعتراض کی تقسیم سے دیا ہے کہ بھائی اعتراض ایک مرتبہ ہوتا ہے نوع کے افراد میں، ایک مرتبہ اعتراض ہوتا ہے صنف کے افراد میں یا خود اس شخص سے مورد میں، جس طرح سے شجاعت ہے۔ تو ہم جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اعتراض علامت حقیقت ہے، یہ نوع کے اعتبار سے کہ بھئی اس نوع کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب میں معنی کے اعتبار سے وہ استعمال صحیح ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہم نے مثال دیا انسان کا جو ہے وہ حیوان ناطق کی صفت رکھنے والے تمام نوع کے افراد میں استعمال صحیح ہے، جبکہ یہ صنف یا کیا کہتے ہیں شخص کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی لفظ اسد کا جو استعمال ہے، جو ہم استعمال کرتے ہیں جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ اس کے بڑے بالوں میں ہے، ایک مرتبہ جو شباہت ہے اس کے شیر کے منہ سے بدبو آتی ہے اس اعتبار سے، تو یہ شباہت کی اصناف ہیں۔ تو یہاں پہ اگرچہ فقط ایک صنف یعنی شجاعت کے اعتبار سے مجاز فقط اس صنف کے افراد میں تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اعتراض رکھتا ہے، لیکن نوعیت شباہت کے اعتبار سے ہم کہیں کہ بھئی دو یعنی ایک فرد ایک شعر اور ایک فرد کے درمیان میں ہر طرح کی شباہت کو ہم شعر سے نسبت دے سکتے ہیں اور اس کو شعر کہہ سکتے ہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے منہ سے بدبو آئے تو ہم کہیں گے بھئی وہاں اس کو بھی ہم شعر کہہ سکتے ہیں، تو نہیں، یہاں پہ نہیں، یہاں پہ ہم کہتے ہیں اعتراض نہیں رکھتا یہ استعمال، بلکہ یہ تابع ہے واضح کی اجازت یا وہ ذوق طبع سلیم کے اعتبار سے فقط انہی افراد میں جہاں تک انہوں نے اجازت دی ہے، اور وہ اجازت فقط شجاعت کے اعتبار سے دیگر موارد کے اعتبار شاید علماء نے عدم اعتراض کو جو علامت مجاز قرار دیا ہے یہ نوع علاقے کے اعتبار سے ہے جو مجوز استعمال مجازی ہے، نہ کہ شخص و صنف کے لحاظ سے جہاں مجاز بھی اپنے افراد اور مصادیق میں اعتراض رکھتا ہے۔ لہذا لعلہ اس اشکال کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ لعلہ یعنی یہ جو علامت ہونا ہے اعتراض کا بملاحظت نوع العلاقات المذکورۃ فی المجاز، ان علائق مذکورہ نوع علائق المذکورہ، وہ جو علائق جو مجاز میں ذکر ہوئے ہیں ان علاقات کی جو نوع ہے، مثال شباہت نوع ہے اور شباہت در شجاعت یہ صنف ہے اس کی، تو یہ جو علامت قرار دی گئی ہے کہ بھائی عدم اعتراض جو ہے وہ علامت مجاز ہے، یہ اصل شباہت کے اعتبار سے کہ بھئی شباہت جو ہے کہ جو نوع ہے اس میں اعتراض نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ حیث لا یطرد صحت استعمال لفظ صحت و استعمال لفظ معہا، کہ ہم دیکھتے ہیں مع کی ضمیر جاتی ہے نوع العلائق المذکورہ کی طرف کہ اعتراض نہیں رکھتا استعمال کا صحیح ہونا، لفظ کے استعمال کا صحیح ہونا نوع علائق مذکورہ میں، پس نوع کے اعتبار سے اصل شباہت کے اعتبار سے لفظ اسد کا استعمال ایک فرد میں مطلقاً صحیح نہیں ہے، فقط صنف کے اعتبار سے جو مصحح جس کا وہ علاقہ ہے اور وضع اجازت شارع ہے۔ وَإِلَّا یعنی الا استثناء کس چیز سے کہ بھائی اگر نوع علائق کو لحاظ نہ کیا جائے فَبِمُلَاحَظَةِ خُصُوصِ مَا يَصِحُ مَعَهُ الْاِسْتِعْمَالِ، فقط اس یعنی چیز کا لحاظ کرتے ہوئے جس کے ساتھ استعمال جو ہے وہ صحیح ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صنف میں اس کا استعمال شجاعت کے اعتبار سے فقط شباہت در شجاعت کے اعتبار سے، یا فرد کے اعتبار سے مثلا فقط زید کا ایک مورد میں اگر استعمال صحیح ہے
تو دوسری جگہ بھی اس کا استعمال صحیح ہے. کہتے ہیں فل مجاز و مترد کل حقیقت، تو خصوص ما یسع استعمال کے اعتبار سے مجاز کا استعمال جو ہے وہ اعتراض رکھتا ہے اپنے افراد میں حقیقت کی طرح. لہذا یہ کلی طور پہ معلوم ہوا کہ اعتراض نوع افراد یا نوع علائق کے اعتبار سے علامت حقیقت ہے اور عدم اعتراض نوع کے اعتبار سے علامت مجاز ہے. وزیادت قید من غیر تعویل سے لے کے اگلی جو عبارت ہے یہ حقیقت میں توجیہ ہے. بعض علماء کی طرف سے جب یہ اشکال دیکھا گیا کہ بھائی مجاز بھی جو ہے اس میں بھی تو اعتراض پایا جاتا ہے، تو اب اس کا حل انہوں نے مصنف والا نہیں نکالا، انہوں نے ایک اور حل نکالا. کہا کہ بھائی اعتراض کو قید لگائیں کہ الاعتراض من غیر تعویل علامت الحقیقہ والاعتراض مع التعویل علامت المجاز. تو علامت جو بغیر تعویل کی ہے وہ علامت حقیقت ہے، وہ اعتراض جو ہے وہ حقیقت کی علامت ہے، اور اعتراض جو بغیر کیا کہتے ہیں تعویل کی ہے وہ مجاز میں بھی ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو قید لگائیں کہ او علی وجہ الحقیقہ، یعنی الاعتراض علی وجہ الحقیقہ، یعنی اعتراض جو استعمال حقیقی میں ہو وہ حقیقت کی علامت ہے، اور جو استعمال یعنی از طریق حقیقت یہاں بنحو حقیقت نہ ہو بلکہ مجازن ہو وہ اعتراض جو ہے وہ علامت حقیقت نہیں ہے. بس صاحب فصول نے ان دو قیدوں کے ذریعے سے اس اشکال سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتا ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان دونوں قیدوں کے لانے سے وہ جو اشکال ہے وہ رفع ہو جاتا ہے، لیکن دوسرا ایک عیب لازم آتا ہے، تو پھر اس صورت میں اصلاً یہ اعتراض جو ہے یہ علامت حقیقت اور مجاز میں سے نہیں ہوگی. کس طرح سے؟ بھائی ہم جو اعتراض کے پیچھے جا رہے ہیں کس وجہ سے؟ تاکہ ہمیں پتا چلے نا کہ کون سی معنی حقیقت ہے اور کون سی مجاز ہے. جب ایک چیز کا پہلے سے ہی ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ استعمال حقیقی ہے تو ہمیں اعتراض کے پیچھے جانے کی ضرورت کیا پڑے گی؟ یعنی آپ نے اعتراض کو مقید کیا کہ بھئی اگر استعمال حقیقی ہو اعتراض کے ساتھ ہو تو علامت، یعنی پھر وہ جو ہے نا وہ علامت حقیقت ہے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں یہ کہاں سے پتا چلے گا کہ یہ استعمال حقیقی ہے؟ یعنی کسی دوسری علامت کی طرف جائیں یا تبادر کی طرف جائیں یا عدم صحت سلب یا صحت حمل کی طرف جائیں، ان سے پتا چلے گا کہ بھئی یہ استعمال حقیقی. خلاصہ یہ ہوگا کہ یہ یہاں پہ دور والا اشکال لازم آئے گا کہ بھائی اعتراض کا استعمال، اعتراض علامت حقیقت جب تب ہوگا جب پتہ چلے کہ اس کا استعمال علی وجہ الحقیقت ہے، اور علی وجہ الحقیقت کا استعمال یا اس کا علم جو ہے وہ تب حاصل ہوگا جب اعتراض ہو. تو یہ دور لازم آئے گا. اور کہتے ہیں کہ دور کا جو جواب آپ نے تبادر میں دیا تھا یا صحت حمل میں دیا تھا وہ بھی یہاں پہ نہیں آئے گا. آپ نے وہاں پہ کیا جواب دیا تھا؟ وہاں پہ آپ نے کہا تھا کہ بھائی علم ارتکازی جو ہے، علم تفصیلی جو ہے وضع کا وہ موقوف ہے تبادر پہ اور تبادر موقوف ہے علم اجمالی پہ. صحت حملے میں بھی آپ نے اسی طرح سے جواب دیا تھا. کہتے ہیں یہاں پہ تو ایسا نہیں ہے، یہاں پہ جو علم تفصیلی ہے وہ موقوف ہے اعتراض پر اور اعتراض جو ہے وہ موقوف ہے علم تفصیلی پہ، تو وہ اشکال بھی یہاں سے دور نہیں ہوگا. لہذا فرماتے ہیں وزیادت و قید من غیر تعویل، کہ اعتراض کے ساتھ یہ کا اضافہ، اس قید کا اضافہ کرنا کہ بھائی الاعتراض من غیر تعویل جو ہے وہ ہماری مراد ہے یا وہ علامت حقیقت ہے، او علی وجہ الحقیقت ہے، یا اعتراض علی وجہ الحقیقت جو ہے وہ علامت حقیقت ہے. کہتے ہیں یہ جو ہے وہ انکان موجبن لاختصاص الاعتراض کذالک بالحقیقت ہے، اگرچہ یہ سبب بنتا ہے کہ اس صورت میں اختصاص جو ہے اعتراض جو ہے وہ اس طرح والا، یعنی جو من غیر تعویل یا علی وجہ الحقیقت ہے یہ مخصوص ہو جائے فقط حقیقت کے ساتھ اور مجاز کو شامل نہ ہو. شمول کے اعتبار سے یہ مجاز کو تو شامل نہیں ہوگا. الا انہ حینئذ لا یکون علامتا لہا، لیکن اس صورت میں یہ حقیقت کی علامت ہی نہیں ہوگا الا علی وجہ دائر، مگر یہ کہ اسے دور لازم آئے.
دوری صورت میں ہی یہ علامت حقیقت بنے گا، اور دور کا لازمانہ جو ہے وہ حل اشکال ہے، بس یہ جواب بھی گانے کو نندا نہیں ہے۔ اب ولا بچایا تھا، وہ بچانا، وہ جان چھڑانا جو ہے وہ یہاں پہ لا یمکن ہو آنے دور، وہ جان چھڑانا دور سے، وہ جواب جو دور سے دیا گیا تھا وہ یہاں پہ نہیں آئے گا۔ بما ذکر فی التبادر ہونا، یعنی ولا یتاتا ہونا تفسی عن الدور بما ذکر فی التبادر، وہ جواب جو تبادر سے بچنے کے لیے ہم نے دیا تھا، دور سے بچنے کے لیے ہم نے دیا تھا تبادر میں، وہ یہاں پہ نہیں آئے گا۔ اب کیوں نہیں آئے گا؟ وجہ ہم نے بیان کر لی کہ بھائی وہاں پہ علم تفصیلی موقوف تھا تبادر پہ، اور تبادر موقوف تھا علم ارتکازی پہ، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ اعتراض تبھی علامت حقیقت ہوگا جب اس کے پہلے حقیقت کے طور پہ استعمال ہونا یا من غیر تعویل استعمال ہونا معلوم ہو جائے، اور یہ تب معلوم ہوگا جب اس کی تفصیلی معنی معلوم ہوگی، تو علم تفصیلی موقوف ہو جائے گا اعتراض پہ، اور اعتراض موقوف ہو جائے گا علم تفصیلی پہ۔ لہذا فرماتے ہیں ضرورت حال الاستعمال بالاعتراض، کوئی مجال، کوئی فرصت باقی نہیں رہتی، آپ اوپر سے لکھ سکتے کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی تاکہ معلوم کیا جائے کہ بھائی یہ استعمال جو ہے وہ بالاعتراض ہے یا بالاعتراض نہیں ہے، اور بغیر یعنی بغیر اعتراض کے، چاہے اعتراض کے ساتھ ہو بغیر اعتراض کے ساتھ ہو۔ ہمیں ضرورت تب تھی جب ہمیں معلوم نہ ہوتا کہ تفصیلی اس کی معنی کیا ہے، اب جب ہمیں علم تفصیل حاصل ہو گیا تو ضرورت باقی نہیں ہو رہتی، تحصیل الحاصل ہو جائے گا۔ لہذا اس بنیاد پہ اعتراض سے اگر اشکال سے اگر جان چھڑانی ہے تو وہی جواب ہمیں اپنا پڑھنا پڑے گا جو مصنف نے دیا ہے کہ بھائی اعتراض استعمال در افراد نو کے اعتبار سے جو ہے نا وہ علامت حقیقت ہے، اور عدم اعتراض بھی نو کے اعتبار سے علامت مجاز ہے۔ وَإِلَّا صنف افراد یا شخص سے فرد میں اس کا استعمال جو ہے وہ اعتراض رکھتا ہے، اور وہ علامت بھی نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔